الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو دیکھیے، امام مسلم نے رحمہ اللہ تعالی دو چیزوں کا ارتباط بیان کیا ہے، ایک تصحیح اور تضعیف، اور اس کے ساتھ ربط اغتیاب یعنی غیبت کا۔ یہی ان کے سامنے اشکال ہے نا، جس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو اس پہ اگر بات کی جائے دو جہت سے کی جا سکتی ہے۔ ایک تو ہم اصلاً غیبت کی بحث دیکھیں، اور دوسرا ہم اس کو من جہت الجرح و تعدیل دیکھیں، اور نتائج جو ان دونوں کے ثمرات اور نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ تصحیح اور تضعیف ہے، جس کی طرف کہ امام مسلم نے خود اشارہ کیا ہے۔ اصل میں یہ سوال ہے، لیکن وارد تو جواب کی شکل میں امام مسلم نے اس کو کیا ہے نا۔ تو اس اعتبار سے آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیں جن پہ انشاءاللہ ہم ہلکی سی بات کریں گے۔ ایک تو یہ جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مثلاً کسی راوی کو دیکھیں، اس کی وفات کے 40 سال بعد کوئی پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے 20 سال کے بعد اس کو ثقہ کہا، یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ بعض اشکالات ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ تصحیح پہ آپ تب پہنچیں گے، پہلے آپ جرح و تعدیل کے میدان سے نکلیں گے۔ تو اس پہ کثیر اہل علم نے بات کی ہے، خاص طور پہ معلمین رحمہ اللہ تعالی۔ ان نے مثال دی ہے ابان بن صالح کی۔ اب ابان بن صالح کی وفات کے قریب 40 سال بعد ابن معین پیدا ہوئے، اور وہ ان کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ بعد میں آپ سوچے پھر اجلی، ابو زرع، ابو حاتم آئے، اور ان نے تو ابان بن صالح کو نہیں پایا، نہیں دیکھا، توثیق کیسے ہوگی؟ ایک بات یہ۔ اب یہ کس جہت سے اشکال ہے؟ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صالحین کے پیچھے ان کی برائی کر رہے ہیں۔ اب آپ تعدیل نہیں جر مان لے، ہم کہہ رہے ہیں صالحین کے گزر جانے کے 50 سال بعد ان کی جر ہو رہی ہے۔ مسلمان کی حرمت تو حیّن اور میتن دونوں حالوں میں۔ تو اس سے اشکالات جرح و تعدیل پہ ان نے کیے جو اشکال کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد غیبت کے ضمن میں کیے۔ اب اگر لفظ غیبت کو دیکھیں آپ، تو اس سے تو پیچھے برائی کرنے کے معنی ہی سمجھ آتے ہیں۔ اب پہلا اشکال جرح و تعدیل کے ضمن میں ہم نے ایسے بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہے جرح یا تعدیل کسی کی وفات کے بعد اتنے عرصے کری جا رہی ہے؟ یہ ایک بات ہے۔ اس کا جواب خود دیا ہے معلم نے رحمہ اللہ تعالیٰ، اس اعتبار سے کہ حدیث راوی دیکھے گئے، اگر اس کا ان نے مطابت شواہد وغیرہ دیکھے، یا تو بالعین وہی شاہد مل گئے، یا تو عوامی یعنی عمومی قواعد کے اعتبار سے شاہد مل گیا، تو ان کو سمجھ آیا نہیں، دیکھیے جو یہ راوی ہے، جیسے انہوں نے لکھا ہے صدوق فی الحدیث ضابط لہ، حدیث میں صدوق ہے، ضابط ہے، یعنی ثقہ ہے، یا ضعیف ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی موافقت باقی روات کے ساتھ ہو رہی ہے، ایک طرح سے صبر روایت کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد لیکن بعض اشکال پھر سے رہتے ہیں۔ اشکال وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض ائمہ جو ہے توثیق کرتے ہیں کسی راوی کی، لیکن اس نے ان کی صرف ایک یا دو حدیثیں دیکھی ہیں، تو توثیق کیسے کر لی؟ ابھی ہم نے جو پہلے اشکال کا جواب دیا تھا وہ تتبع روایت سے دیا تھا، لیکن اب جب دو ہی احادیث دیکھی تو پھر کیسے؟ جیسے انہوں نے مثال دی نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے کسی کو دیکھ لیا، ایک دو روایتیں دیکھ لی، اس کے بعد اس کی توثیق کر دی۔ یہ دوسرا اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، حفاظ کا اختلاف بھی ہوتا ہے، کسی کی توثیق یا کسی کی جر کرنے میں، اور یہ بھی کہ حفاظ استنکار نہیں کرتے تفرد صحابی کا رضی اللہ عنہ یا تفرد تابعی کا،
جب اس کا انکار نہیں کرتے اس کے بعد والے طبقات میں کیسے وہ کلام کرتے ہیں؟ پھر دوسرا اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں، اگر کسی راوی کے بارے میں جاننا ہے، ہم نے کہا راوی کا شاہد عدالت کے ضمن میں، تو آپ کو اس کی پوری خبر ہونی چاہیے، ہے نا؟ جیسے کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ ذَا خِبْرَةٍ، اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے، جیسے شاہد کے بارے میں، وہ آپ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو یہ تو پہلے باب غیبت تو اس کے بعد کھلے گا، باب غیبت تو اس کے بعد کھلے گا، لیکن پہلے تو اشکالات جرح و تعدیل کے ضمن میں ہی کر سکتا ہے کوئی، اور یہ مفصل اس پہ بات نہیں ہے، اس پہ مفصل بات کی جا سکتی ہے کہ کس طرح، اور فردن ایک ایک راوی کی توثیق یا اگر جر یا تعدیل ہوئی ہے، ایک ایک راوی کی اگر جر یا تعدیل ہوئی ہے، ایک ایک راوی کے ضمن میں مدلل جواب دیا جا سکتا ہے بفضل اللہ، لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہم دلیل کے میدان میں، دلیل کے میدان میں باحث کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، یہ وہ نہیں ہے وہ دلیل جو یہاں، یہ مطلب اگر آپ نے اس راوی کو ثقہ کہا ہے تو یہ کس ضابط پہ کہا ہے؟ اگر ائمہ نے کہہ دیا، یہ نہیں، یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو ابن معین نے، امام احمد نے، یا ابن سعید نے، فلاں نے ثقہ کہا ہے، سوال یہاں سوال ہے کیوں کہا ہے ثقہ، اس اعتبار سے دلیل کا میدان میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات ہوگی۔ اب اس کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ تو اصل میں اجتہاد ہے نا، جرح اور تعدیل یہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے، اسی لیے بدلتے بعض احیان، اسی لیے اختلاف ہوتا ہے اس میں۔ تو آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا کہ مطلب جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے اس کو ہم نے کس طرح سمجھا ہے، اور اس پہ کون سے اشکال وارد کیے جا سکتے ہیں؟ غیبت تو اس کے بعد ہوگی جب کچھ بتائیں گے، نہیں سمجھ آ رہا، لیکن یہ ہلکے اشارات ہیں اس پہ۔ اب نے کہا کہ اجتہاد جو نے کیا ہے اس کی طرق ہے۔ ایک تو پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں من روى عن الرجل، اس رجل سے روایت کر کون رہا ہے؟ اگر اس سے بعض متہم اشخاص روایت کر رہے ہیں، جیسے ابن الکلبی ہو یا الحیثم بن عدی ہو، تو ان کی روایت چھوڑ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر اہل صدق روایت کر رہے ہیں، اگر اہل صدق روایت کر رہے ہیں، پھر احوال ہیں، اس میں 5 احوال بیان کیے، یہ آپ تسجیر جیسی ذہن میں کریں، مقدمہ تو سمجھ آ گیا نا، اس کے بعد جواب تو سمجھ آ گیا۔ اس سے روایت کون کر رہا ہے؟ کس سے؟ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، مثلا ابان بن صالح کی بات ہوئی، وثقہ ابن معین، ابو زرع نے بھی، ابو حاتم نے بھی توثیق کی ہے۔ فرض کریں تو مشہور ہے، لیکن فرض کریں اب ایسے راوی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں زیادہ، یا پہلی بار تفتیش ہو رہی ہے، اب تفتیش ہو رہی ہے تو دیکھیں گے کہ ان سے روایت کون کر رہے ہیں۔ اگر متہم اشخاص روایت کر رہے ہیں تو چھوڑ دو آپ، اگر اہل صدق والے روایت کریں تو دیکھو۔ یہ دیکھیں کہ اب جو روایت کرنے والے ہیں کس سے روایت کرتے ہیں ہمیشہ، کہیں یہ نہ ہو کل حب اور دب سے، جو ملا اس سے روایت کر لی، پھر تو امر کمزور ہو جائے گا۔ یا تو کوئی ایک ایسے شخص سے روایت کر رہے ہیں، یا ان اشخاص سے صرف روایت کر جو ثقہ ہو، یعنی جو اپنے مشائخ کو سلسلہ سند میں صرف ان اشخاص کو مشائخ بناتے ہیں اپنے، انہی سے صرف تحدیث کرتے ہیں جو ثقہ ہوں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جیسے یہ تو معروف ہی ہے، جیسے کسی نے کہا شیوخی کلہم عدول، یا انا لا احدث الا عن عدل یا الا عن ثقۃ، واضح۔ یا کوئی ہو گیا اس کا معاملہ ایسا ہے کہ مجاہل جو ان کے شیوخ میں ہے بہت کم ہے، تو اگر کوئی مقدمے کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے من الائمہ کہ میری روایت صرف اس سے ہوتی ہے جو ثقہ ہے، تو اوپر والے شخص پہ تو آپ سیدھے ہی پہلے ہی سمجھ جاؤ گے، یہ نیچے سے اوپر جانے کا طریقہ ہے۔ نہیں بات آئی سمجھ؟
میں نے کہا کہ یہ تفصیل سے بہت، یہ تو لمبا مستقل 2-3 درس اس پہ ہو جائے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو آپ یا متہم یاد رکھیں اور پھر رکھیں اہل صدق یاد. اہل صدق میں پھر تفسیر ہے اور ان کی عمومی طور 2-5 شکلیں ہیں. ایک تو اس طرح سے اس راوی کا ہمیں حال سمجھ آئے گا واضح. اس کے بعد آپ دیکھ لیں دوسرا طریقہ قرائن کو دیکھنے کا. آپ دیکھیں قرائن سے مثلا اگر یہ تابعی ہے شخص، یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو ائمۃ الجرح و تعدیل کے عصر سے پہلے ہے. اس لیے میں نے کہا نا ابن معین کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے ابان بن صالح گزر گئے. واضح. ابھی اس کو دیکھ لیں آپ، ان کو دیکھ لیں کون ہے، سادات انصار میں سے ہوں، یا یہاں ان پہ مثال دی جاتی ہے کہ امام ہو مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی بات ہے معروف ہے، یا مؤذن ہو عمر بن عبدالعزیز کے، یا قاضی ہو. واضح. یہ امثلہ دی ہیں تو آپ کو سیدھے امر واضح ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کرینوں میں سے یہ بھی ایک کرینہ ہے. یا تو یہی ہو جیسے بیان کیا ہے کچھ شرطی وغیرہ ہو ان ایام میں، ایسے معاملات میں ہوں جن کی وجہ سے ائمۃ الجرح و تعدیل اس کی روایت چھوڑ دے. یہ تو ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ ہو گیا، پہلا یہ ہو گیا کہ دیکھیں کون ان سے روایت کر رہے ہیں. یہ بالکل دقائق ہے علم جرح و تعدیل کے، یہ اندر جا کے بات ہے، تو اسی لیے ذہن کھول کے اس کو سنیں. اور طریقہ پھر اس کے بعد اسناد کو ہی دیکھ لیں، اختبار کرے اس کے صدق کا اور اس کے کذب کا. کس طرح؟ اسناد کو ہی دیکھ کے، متن کو دیکھ کے. کس طرح آپ کریں گے؟ مثلا آپ دیکھیں اس کی ولادت، اس کی وفات راوی کی، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس سے روایت کر رہے ہیں اس کی وفات. اب یہ اگر کہہ رہا ہے میں فلاں سے روایت کر رہا ہوں جبکہ ان کی وفات اتفاق کے اعتبار سے اس کے پیدا ہونے سے 10 سال پہلے ہیں، تو یہ کذاب ہے. نئی بات آئی سمجھ. تاریخ سما دیکھیے اس کی شیخ سے، رحلہ دیکھیے اس کی. یہ دوسرا ایک طریقہ بن جائے گا آپ کے سامنے جس سے آپ راوی کے بنفس نفس حال دیکھ پائیں گے. تو یہ سند کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے آپ نے سند کے نیچے دیکھا، یعنی اس شخص سے نیچے دیکھا، پھر اس شخص کو دیکھا، پھر شخص سے اوپر دیکھا. واضح. تو یہ عمومی طرق ہیں جس سے کہ بات جو ہے تھوڑی واضح ہو جاتی ہے. عمومی طرق ہے، بات ذہن میں بیٹھ گئی. تو یہ جرح و تعدیل کی جو ہے بنیاد ہے. اب اس کے بعد جو معاصر کی اب بات ہو رہی ہے، معاصر کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اس کی تھی جسے ملے نہیں ہے. آپ کو سمجھ آیا نا اس میں ربط کیا ہے؟ اب معاصر کی بات ہو رہی ہے، وہ وہاں ہے نہیں. آپ کہہ رہے ضعیف الحدیث، آپ کہہ رہے ضعیف الحدیث. تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیے، اس پہ بخاری نے بھی رحمہ اللہ تعالی صحیح کے اندر ادب میں باب کھینچا ہے، اور اس پہ اہل علم نے غیبہ کے باب میں تفصیل کی ہے. اب دیکھتے ہیں ہم کتنی تفصیل کو دیکھیں گے کہ غیبہ جو ہے بعض احیان مباح ہو جاتی ہے. غیبہ بعض احیان مباح ہو جاتی ہے، غیبہ ہی ہے لیکن مباح ہے، حتیٰ کہ مستحب اور واجب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہے غیبہ ہی. اور اس سب کی ادلہ ہمارے پاس موجود ہے. میں نے آپ کو کہا یہ بحث کا میدان ہے، اس میں ضروری ہے کہ آپ مقدم ادلہ کو کریں تاکہ فن اچھے سے سمجھ آئے. جیسے دیکھ لیں متفق علی صحتی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشیرہ. اب کوئی اجازت مانگ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بئس اخو العشیرہ نے قبیلہ ہے. تو بتائیں کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے؟ اس کو ہم کہیں گے جر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے پیچھے اس کی بات بتائی جا رہی ہے. یا اس کے بعد آپ دیکھیں بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی پہ باب کھینچا ہے، اور ان نے یہ بتایا ہے جواز غیبت اہل الفساد و اہل الریب. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نئی ہے، یہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبویب کی ہے اس پہ. اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
اور یہ بھی متفق علی صحت ہی ہے. کہا قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان ابا الجهم ومعاویہ، اور یہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہم اور معاویہ میرے پاس آئے رشتے کے ضمن میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما معاویہ فصعلوک لا مال له واما ابو الجہم فلا يضع العصا عن عاتقہ. اب یہ پوچھ رہی ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا پوچھ رہی ہیں کہ فلاں فلاں مجھے نکاح میں طلب کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ان میں سے فقیر ہے، دوسرا جو ہے وہ نساء پہ شدید ہے، مان لے. یہ کیا بات ہے؟ تو پیچھے بات ہو رہی ہے واضح. اسی طرح ایسی بہت ادلہ ہیں. وہی ضراب کہا ان کو للنساء، یا کثیر الاسفار بھی کہا ہے اس کو. اب ایسی ادلہ کو دیکھیں جن پہ ہمیں تفصیل نہیں کرنی، ورنہ ہم دیکھیں یہ جو احادیث ہے بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مختلف ابواب میں لائی ہے، بہت تفقہ اور فقہ ان کے اندر بہت، لیکن وہ ہمارا غرض نہیں. یہاں پہ جر تعدیل پہ اشکالات دیکھ لیے. اب آپ نے غیبہ کے باب میں آپ نے کچھ اشارات دیکھے اس پہ. اب اہل علم نے اس کی ترتیب کی ہے، اور اس ترتیب کے حساب سے ان نے بہت ساری ایسی صورتیں کہی ہے جن صورتوں میں غیبت جائز ہے، اور ان میں ایک صورت جرح و تعدیل کی بھی آتی ہے. ایک مثلا پہلی صورت جو کہی ہے تظلم ہے، ظلم ہو گیا آپ پہ، آپ تو قاضی کے پاس جائیں گے، سلطان کے پاس جائیں گے، فلاں نے میرے پہ ظلم کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ غیبت ہو رہی ہے؟ نہیں، یہاں پہ جائز ہے کیونکہ تظلم ہوا ہے واضح. ویسے ہی استعانہ علی تغییر المنکر، اس کو دیکھ لیں، اس پہ باب بھی کھینچا ہے نووی نے ریاض الصالحین کے اندر. بہت اہل علم نے ویسے بیان کیا، آداب میں سے بھی دیکھ لیں گے. اسی طرح ورد العاصی الی الصواب، ازالت منکر کے لیے بھی آپ جو ہے دوسرے کی بات پیچھے بیان کر سکتے ہو. اسی طرح استفتاء، ایک تو قضا ہو گئی، دوسرا استفتاء ہو گئی. قاضی اور مفتی میں تو فرق واضح ہے آپ کے ذہن میں. تو آپ کہیں گے فلاں نے ظلم کیا، ایسے کیا ویسے کیا، تو وہ بتائیں گے آپ کو. تو یہ تو پیچھے بات ہو رہی ہے واضح. ویسے ہی تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتهم، اس میں آتا ہے جرح المجروحین من الرواة والشہود، اور کہا وذالک جائز باجماع المسلمین بل واجب للحاجہ. تو یہ جائز ہے باجماع المسلمین اور بعض احیان واجب بھی ہے. یہ نصیحہ کے باب میں ہے، اور اس پہ میں نے آثار حافظ ابن رجب نے جو نقل کیے تھے وہ بتا دیا آپ کو. اسی طرح اس میں آتا ہے، اور ان نے لکھا بھی ہے ریاض کے اندر، اذا رأى متفقها يتردد الى مبتدئ او فاسق يأخذ عنه العلم وخاف ان يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط ان يقصد النصيحة. آپ دیکھ رہے کوئی تفقہ اچھا مانے طالب علم ہے، وہ جا رہا ہے کسی کے پاس، مبتدی ہے، ضال ہے، فاسق ہے، آپ کو بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے اس کو، تاکہ وہ اس میں نہ پڑ جائے. یہ بھی ایک بات آ گئی اس میں. اسی طرح اس میں مصاہرہ کی بات بھی آتی ہے. جب آپ کے پاس کوئی آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں سے میں چاہ رہا ہوں میں نکاح کروں، کیسا آپ کو لگ رہا ہے یا کیا معاملہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں، آپ اتنا ہی کہیں جتنا حسب ضرورت ہے کہیں، جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا یہ جواب ہے. تو یہ کچھ ایسے احوال ہے جہاں پہ غیبت جائز ہو جاتی ہے، بعض احیان تو واجب ہو جاتی ہے، جیسے انہیں بھی اجماع المسلمین کا. یہ آپ ایسے نہ کہیں مختلف ہی مسئلہ ہے، 4 قول ہے، 5 قول ہے، یہ نہیں ہے، تو اجماع نقل کیا ہے. اور اس پہ بہت جہاد سے بات آئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ائمہ کہتے ہوئے. اسی طرح اگر معروف کوئی ہو لقب سے، جیسے عامش، کیا مطلب ہے بتایا ہم نے، آنکھ میں وہ، ہاں وہ تو معلوم ہے آپ کو، تو لیکن عامش کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا قصد اس سے ان کی کوئی عیب تراشی نہیں ہے، جیسے ذوالیدین ہے. تو اگر وہ معروف اس چیز سے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں. تو یہ کچھ احوال ہیں جن میں غیبت جائز ہو جاتی ہے.
اور اس میں جرح و تعدیل کا باب داخل ہے. واضح؟ تو یہ بات یہاں پہ جہال کے ذہن میں نہیں آئی. وہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت بھی اس بات پہ نکیر کر رہے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا راوی جن سے وہ ہم اثر نہیں تھے حفاظ، ان کی کیسے جرح تعدیل انہوں نے کر دی. اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ہم اثر تھے، ہم اثر کا تو معاملہ واضح ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کیسے کی؟ سوال تو یہی تھا نا. اگر آپ دیکھیں عبارت میں یہی 2 سوال تھے، اور ان 2 سوالات کے ہم نے جوابات آپ کے سامنے رکھے. تو اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ، اس پہ اکتفا کرتے ہیں آج. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.